أما بعد كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل. تکبر تواضع کی ضد ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا ہوں یا میری صلاحیت یا میری طاقت، یہ جو میری کہتا ہے اس کی ہے واقعی. یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر دعویٰ کرتا ہے. ایک تو آدمی کی کھیتی پر دعویٰ کرے کہ یہ میرا کھیتی ہے، یہ میرا مال ہے. ایک دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میری ہے. اب دیکھیے جب انسان مر جاتا ہے اس کے اندر قوت رہ جاتی ہے، معلوم ہوا تھا کہ اس کی قوت اس کی اپنی نہیں ہے. جب مر جاتا ہے مال اس کا اپنا رہ جاتا ہے ختم، منتقل ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زور و بازو، جب یہ مر جاتا ہے اس کی زور و بازو رہ جاتی ہے، زور رہ جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ انسان ہے کیا، اپنی ہے کیا چیز؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، وہ کس کی اعضاء کس نے دی ہیں، توفیق کس نے دی ہے؟ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تکبر بہت بڑا جھوٹ ہے. تکبر بہت بڑا جھوٹ ہے اور انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتا ہے. اور جھوٹ کی خاصیت یہی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، یہ نہ کرو، تم غلط بیان ہی کرتے ہو، تم غلط بیان ہی کرتے ہو. تو چلتے چلتے یہ آدمی اس کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے. جب ضمیر ختم ہو جاتے تو اس کو کہتے ہیں تباہ. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ واضح فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کے دلوں پر کیا مہر لگا دیا. کیونکہ جھوٹ اب ضمیر کی مخالفت آپ کرو گی. ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ حق یہ ہے. تکبر کہتے ہیں حق کو نہ ماننا. تواضع کیا ہے؟ حق کو ماننا، دوسری کے حق کا اعتراف کرنا، حق ماننا، اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، یہ کم سمجھنا. اور یہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں. کس بنیاد پر سمجھتا ہے؟ کوئی بنیاد تو ہوگی. ابھی مچھر ہے انسان میں، اس کی کیا فرق ہے؟ یہ تخلیق کے لحاظ سے دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معزز بنایا ہے. لیکن اگر یہ معزز اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس یہ مچھر چیز ٹھیک نہیں ہے. زیادہ اچھا مچھر جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہ آدمی کو جب بھی کوئی تکلیفیں آتی ہیں یہ اپنی انا کی وجہ سے آتی ہے اس کو. تو جھوٹ کا یہی ہے کہ جھوٹ میں انسان اپنی ضمیر کے مخالفت کرتا ہے. ضمیر کہتا ہے کہ نہیں جھوٹ بولتے ہو. بالآخر وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو جھوٹ سچ نظر آتا ہے، جھوٹ میں اس کو استادی نظر آتی ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر احتدالی قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. انسان بار بار حق کو ٹکراتا ہے. حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 99 حق آپ کے ساتھ ہے، لیکن ایک حق جو قطعی ثبوت ہے، قطعی ضلالت ہے، قطعیت سے ثابت ہے کہ حق ہے،
اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ اس کی طرف ہے. اگر آپ اس کا حق اس لیے نہیں مانتے کہ ایک بار میں نہیں مانا ہے اب نہیں مانوں گا، تو آپ متوازی نہیں ہے، آپ متکبر ہے، کیونکہ حق کو ٹھکراتے ہو، حق کو ٹھکراتے ہو. اس طرح ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اہل حق میں سے ہوں. اہل حق وہ ہے جو اس میں حق سامنے آ جائے اس کو حق کو قبول کر لے، اگر سے پہلے غلطی پر ہو کوئی بات نہیں. خبر پوچھ رہے مجھے لگتا ہے جب ہر کوئی اہل حق ہو گیا تو اہل باطل کون ہو گیا؟ تو یہ شیطان کسی کو نہیں مانتا، خدا کو مانتا، اب عزت کا اللہ تعالیٰ کی طاقت کو مانتا تھا، عزت کو مانتا تھا، قدرت کو مانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حلم کو مانتا تھا. عین غصے کے وقت خدا اس پہ کہتے کہ دور ہو جاؤ، وہ کہتے مجھے مہلت دے دو. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے. مجھ سے بعد میں آیا ہے، میں پہلے آیا ہوں، اور میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنا ہے. مٹی سے کون بناتا ہے کہ آگ سے کون بناتا ہے؟ مٹی سے بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، آگ سے بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے. آگے اس میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں کہ آگ کی خاصیت یہ ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے، یہ فلسفے ہم کیوں بیان کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اس کو آپ سلامی دو، تو اس میں اختلاف میں فرقہ ہو گیا کہ نہیں میں اس کی مخالفت کروں گا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل ہمارے پیارے مولانا ریاض صاحب نے بڑی زبردست سوال کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہم اجعل فی عین صغیرا وفی عیون الناس کبیرا. تو میں نے اس کو چلتی بڑا سمجھدار ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کام لے لیں. تو آدمی یہ دعا نہ کرے کہ میں بےعزت ہو جاؤں، ذلیل ہو جاؤں. ذلت کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے. تو اس میں ہمیں دعا میں یہ نتیجہ سکھایا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو جتنا ہم صغیر ہو جاؤ گے دل اپنی نظروں میں، اتنا کیا ہو جاؤ گے؟ اس کا نتیجہ ہے جتنا آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے، فیعون نہ سے کبیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھائے گا. اس میں ذلت اور رسوائی انسان کو نہیں مانگنا چاہیے. اللہ پاک بس اب بڑائی نہ کرے. اللہ تعالیٰ جتنا عزت دیتا ہے وہ تو خدا ہی دیتا ہے، وہ بھی خدا کی ہے. کس کی ہے؟ خدا کی ہے. خدا اللہ تعالیٰ دیتا ہے تم کو. تو اس سے آدمی جب بار بار تکبر کرتا ہے حق کو ٹکراتے ہے، تو اس کے اندر سے حق کی صلاحیت ہی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک مثقال، ایک معمولی سا سکہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں پیسہ، ٹھیلی. مطلب یہ ہے کہ ذرہ برابر. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تکبر اگر یہاں نہیں نکلا تو قبر میں نہیں نکلا تو کہاں نکل جائے گا؟ جب نکل جائے گا تو پھر جنت میں جاؤ گے. جی کل یاد کریں وہ مرقبات پر فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معزز بنا دے تو آپ ایک کام کریں، آپ تواضع اختیار کریں، اپنے آپ کو کم سمجھیں.
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ یہ ہمارے بڑے تو صحابہ کرام تو تھے بڑے متواضع، بڑے عاجزی کرنے والے تھے۔ عاجزی کا مطلب بھی بس ہی نہیں ہے، میں نے بتا دیا کہ وہ جب کوئی تکبر کرتے تو اس کے سامنے ایسے مست ہو جاتا ہے کہ وجہ کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے یہ بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی جہاد میں چلا جائے پھر کہتے کہ وہاں بھی تواضع کرے، نہیں، وہاں تو نبی لا کذب، جھوٹا نہیں ہوں میں، عبد المطلب کا کیا ہوں، بیٹا ہوں۔ تو یہ وہاں وہ بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی گود میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں چلا جاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگتا ہے، تو جب ماں کی گود میں جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے، تو سراش ہے اس وقت شیر بن جاتا ہے۔ تو مومن جب جنگ میں جاتا ہے تو اس کا اعتماد کس پر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا رب ہے، اس لیے وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ رب کی حمایت کٹ گئی تو کیا ہو گیا، پھر جنگ یاد حنین ہوگا، کیا ہوگا تھوڑا سا کہہ دیا کہ ہم زیادہ ہے، پر کیا ہو گیا، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو بہرحال جن لوگوں نے اختیار کیا ہے تواضع، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی قدر دی ہے، عزت دی ہے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو بڑی عزت دی، دس نظامی کا فاضل نہیں تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ شاید آدمی جب فاضل ہوتا ہے، شہودیس ہوتا ہے، وہ کہتے کہ میں کچھ تو ہوں، ورنہ ذہین اتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست دی تھی۔ قاری محمد طیب حضرت مولانا قاسم نوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو علم کو دیکھ کر اس سے بیعت ہو چکا ہوں۔ وہ کہتے کہ میں اس کو علوم کو دیکھ کر، اس کی فراست، اس کی سمجھ پہ سے بیعت ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو اسی کتاب بھی لکھی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جس سے لوگ بیعت ہو چکے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ اس کی جو ظاہری علوم ہے اس میں اس کا وہ گویا کوئی نسبت نہیں ہے۔ حضرت قنگوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خلیل احمد سرنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حضرت کیونکہ اس کو بھی حضرت نے اجازت دی تھی، حضرت نے وہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ نے اس کو بھی اجازت دی تھی، اگرچہ بیعت کس سے تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ سے تھا، لیکن دونوں طرف سے اس کو اجازت دی۔ تو انہوں نے اس سے بڑے اس وقت کے جو بریلی حضرات تھے، ان کی بھی جو بزرگ تھے، ان میں سے ایک ادو کو وہاں سے ان سے بیعت ہو چکا ہے۔ تو وہاں وہ جیسے لوگ اس پر اکٹھے تھے، عجیب شخصیت تھی۔ اب اس کے ایک آدمی اس کے ساتھ 3-4 دن گزرا تھا، اپنا ساتھی، اس کا اپنے کوئی رشتہ دار تھا۔ سوچا کہ اس کے اندر کیا کرامت ہے، اس کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، کوئی سوچے تو صحیح اس کے اندر ہے کیا چیز۔ دیکھا نماز ہی زیادہ پڑھتا ہے اور نہیں، وہ وہی تہجد پڑھتا ہے، اور وہی جو اعمال ہے جو دوسری کرتے ہیں آپ کرتے ہیں، آپ کی ترتیب چلتی ہے، بس وہ بھی کرتا تھا، وہی آسمان پر بھی نہیں اڑ رہا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، مجھے پھر یاد کرائے
کہ تصوف کیا ہے، تصوف کیا ہے، یہ تزکیہ کیا چیز ہے، روحانی کمالات کیا ہے. تو اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جب 3 دن گزری تو سوچ رہا تھا کہ اپنی طرف سے حساب کتاب برابر کر رہا تھا، نفی جمع تفریق وغیرہ وغیرہ کر کے. اس کے بعد اس سے پوچھا کہ حاجی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں؟ مان پر کہہ دیا کہ حضرت میں نے سوچا ہے کہ آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ، جو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے بڑے بڑے لوگ بیعت ہو چکے ہیں. حضرت حاجی حضرت مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بڑا چرچا تھا، واقعی بہت بڑا عالم تھا. حضرت مولانا نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شفیع تانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے بڑے بڑے اس طرح دوسری حضرات تھے. تو آپ سے یہ بیعت ہو چکے ہیں تو لوگ علماء کی دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بچہ آدمی ہے، یہ بزرگ آدمی ہے. اس لیے جب انہوں کو دیکھا کہ یہ آپ سے بیعت ہو چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ضرور کوئی کمال ہے، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی کمال 3 دن میں نہیں دیکھا ہے. لیکن آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ بڑے بڑے بزرگ تم سے کیوں بیعت ہو گئے؟ یہ اس کا سوال تھا. اس پہ حیران بھی تھا وہ کہتے کہ یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوتا. اب دیکھو اس کے مسئلے کا حل آسان تھا، اگر ہم ہوتے تو اس کو جواب دیتے، کیونکہ ہمارے یہاں تو عادت یہ ہے کہ ہر بات میں جواب ہی دینا ہوتا ہے کہ ولی میں شناست. تم چونکہ ولی نہیں ہے اس لیے مجھے پہچان دینی ہو، تم ولی نہیں ہو، انت لیس بولی ولی اللہ. فہم؟ طبیب کو جانتا ہے. ہم جس کے پاس وہ نہیں، وہ کیا دوربین سا جہاں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے. حالانکہ کبھی کبھی کمپیوٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس یہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہم بہت زبردست مقرر کو دیکھتے ہیں، وہ بہت زبردست تقریر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت کافر ملا ہے، بڑا ملا ہے. حالانکہ وہ آدمی نہیں ہوتا. تقریر تو آدمی ٹیپ سے بھی ہوتا ہے، ٹیپ ریکارڈ تو آدمی نہیں ہوتا. چند باتیں سیکھ کر بس وہ کرتے رہتے ہیں. یہ انسان تو اسی لیے اس کے سارے جواب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ تربن خبروں کی پویری وہی پشکروں کی پویری. جب بیل آپ سیکھ دیتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کون طاقتور ہے. اور پہلوان کو جانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بڑا بہت موٹا ہے تو یہ بات ابھی. بہرحال تو اس نے یہ جواب نہیں کیا. نہ اس کے ذہن میں یہ سوال جواب آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیوں آپ کو ولی نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ولی اللہ نہیں سمجھتے تھے. تو وہ ہنس پڑا. اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ہی پتہ نہیں کیوں آتے یہ لوگ. یہ تھی ہمارے خود دادا جان سید المشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کو وہ قاری نہیں تھے، قاری تھے نہیں، اور پڑھا اتنا تھا جتنا حاجی نزلہ رحمۃ اللہ پڑھے تھے. اس کی ہے تقریباً ایک ہی زمانے ان دونوں کا. شاید وہ پہلے ہو تھوڑا سا، حاجی صاحب پہلے ہو گئے شاید، لیکن تقریباً وہ بھی انگریزوں کا دور ہے. بس یہ سارے انگریز کے خلاف تھے. یہ جتنے کبینہ تھا سخت خلاف تھے. سواد صاحب، عبدالغفور سوادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے. تو یہ سارے کی ہوتا. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً سواد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت میں وہ تھا، حاجی نزلہ رحمۃ اللہ تھے غالباً. تھوڑا سا آگے پہلا وہ اس کی عمر زیادہ ہے.
تو یہ کسی گاؤں گیا تھا تو لوگ پیر صاحب کو آگے کرتے کہ نماز پڑھا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو دادا زیادہ سفر نہیں کرتے تھے, جاتے تھے ہمارے اس وقت اجتماعات بھی نہیں تھے, ایسا تھوڑا کم جاتے تھے. مہمان زیادہ آتے تھے تو ظاہر ہے کہ جب مہمان زیادہ آتے ہیں تو آدمی کو کم زیادہ پڑتا ہے. تو انہوں نے اس کو آگے کر دیا صبح کی نماز میں. اور داجان کو زیادہ صورت یاد بھی نہیں تھی, چند صورت یاد ہی تھی, آخری پارہ غالباً یاد تھا یا کچھ یاد تھا. یہ صورت مزمل اس کو یاد تھا. تو ہر جب آدمی نماز کے آگے پڑھا کھڑا ہو جاتے ہیں تو اس صورت کو پڑھتے جو اچھی طرح آتا اس کو. اب دیکھا ہوگا نا, جب صحیح آتا تو ہے لیکن اس میں فر نہیں آتا, پھر وہ فجر میں تو پڑھتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا. تو دادا جان آگے یا مزمل کو یہ پڑھ رہا تھا سادہ سادہ. اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری پیچھے کاری کھڑا ہے اور کاری اس مسجد کا امام ہے. جب اس نے سلام پھیرا تو اس نے کہا قاری صاحب نے خدا خود معتر ہے. اردو میں اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا, تمہارا منہ ٹوٹ جائے. اب کیسے کہتے اس کو, جس کو بات ٹیکنیک بولتا تھا, کیا آزار دیتے ہو. ہم میرا فخری کی خدا خود معتر, یعنی ایسے کنٹ کو نماز پڑھ لی. تو لوگ غصے ہو گئے مرید. اب جان کو فکر لگی تھی کہ میں نے قرآن مجید غلط پڑھا ہے, بڑے گناہ ہو جائے گا ہمیں. تو اس نے کہا تم کیوں غصے ہو رہے ہو, کہتے کہ تم نے غلط قرآن پڑھا ہے نا, تصحیح کرنی چاہیے اس کی. اب دیکھیں اس نے تو گستاخی کی وجہ سے کہا تھا کہ آئی کیوں کیا اس لوگوں نے. انہوں نے کیوں آگے کیا ہے, مجھے کیوں اس کو قرآن مجید آتا ہے ٹھیک طرح. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا مجھے بتائیں, میں دماغ غلطی سے کھڑا تھا, گولی پھول, تو میں نے کیا خطا کی ہے, اب مجھے بتائیں. اب میری دین ٹھنڈی ہو گیا کہ تم کہتے ہو کہ یا المزمل ہو, ایسا نہیں ہے, یا المزمل ہو ایسا کہا جاتا. کئی تو بڑی وہ ہوتے بےچین ہوتے. ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے, تو خدا اجر دے. خدا کل میں تو ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں, نہیں ٹوکا ہے آپ نے بتا دیا, جزاکم اللہ خیر. ہمارے دادا جان کہتے تھے کہ چونکہ اکثر معمول تھا, کبھی تو دوسری صورت بھی پڑھتے تھے, صبح کی نماز میں صورت مزمل پڑھتے تھے. تو جب پڑھتے تھے کہتے یا ایھا المزمل, خوب دبا کے پڑھتے تھے. جب سلام پھرتے تو پھر دعا کرتے, دعا میں تو والدین لمبی دعائیں نہیں کرتے, دو منٹ کی دعائیں کی اس کی ہوتی کہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس مولانا صاحب قاری صاحب وہ قاری کے نام اجر دے دی, میرا نماز ٹھیک کیا ہے. ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے تھے. وہ کہتے کہ ہم جب بھی یہ ضرورت پڑتے تھے تو اس وقت اس کو کیا دعا کرتے. یہ کیا ہے, تواضع ہے. جب سامنے بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے. ایک واقعہ آپ کو اور سناؤں, اس کے شاید آپ بھی خرچہ پھر سے پر مستقل باب ہے. شیخ جمال الدین کا نام آپ نے سنا ہوگا. شیخ جمال الدین یہ بہت ایران کے اس علاقوں کے تھے, اس طرف بہت اچھا آدمی تھا, صوفی تھا, نیک صالح آدمی تھا بہت. انگریزوں کا دور ہے, شہزادہ تغلق اس وقت شہزاد, اس کے والد صاحب وہ کیا نام تھا, تو
تو شہزادے تو اور بھی مست ہوتے ہیں. شہزادہ کیونکہ اس شہزادہ اور بادشاہ اتنا زیادہ مست نہیں ہوتا جس نے شہزادے. تو اس نے کہیں پورے جنگل پر جال بچھا دیا تھا. پوری جنگل پر اس نے گرا ڈال دیا تھا کہ یہ میرا شکارگاہ ہے. یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایک علاقے کو شکارگاہ بناتے ہیں جس میں شکار کھیلوں گا. ساتھ فوج تھا وغیرہ وغیرہ، جو پولیس وغیرہ اپنی دروغے تھے اس کے ساتھ. اب حضرت شیخ جمال الدین صاحب کو پتہ نہیں تھا، عالم تھا، اچھا عالم تھا. وہ شکارگاہ میں داخل ہو گیا. لوگوں نے پکڑ لیا، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں تھا. شہزادہ تغلق کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا کہ یہ شکارگاہ میں داخل ہوا ہے. تو اس کے پاس کتا تھا نہیں، وہ جو تازی کتی ہوتے ہیں جو شکار کرتے ہیں وہ بھی ہوتے تھے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ وہ شہزادہ تغلق نے اس کو کہا کہ جب دیکھا کہ پگڑی ہے، داڑھی ہے، مسلمان ہے، پھر عالم ہے، تو اور زیادہ اس کو غصہ چڑھا. جس سے آج کل ملک کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دہشت گرد نہ ہو کہیں. تو اس کو کہا کہ تم مجھے بتاؤ پہلے کہ تم کیوں داخل ہو چکے ہیں. کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے یہاں ڈیرا ڈال دیا ہے. ہر جگہ غصہ نہیں ہوتا. آپ طریق سی بات سمجھائیں گے تو بہت اچھا اثر ہوگا اس کا. اس نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا جواب میں اب نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس نے کہا کہ میرا رب ہے جس نے مجھے اس پیدا کیا ہے اور یہ ساری دنیا اس نے پیدا کی ہے. اگر وہ مجھ سے مرتے وقت راضی رہا تو تیری کتے سے میں اچھا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کے لیے جنت بنایا ہے. اگر میں خدا نخواستہ دنیا سے بے ایمان چلا گیا، کفر پہ چلا گیا، وہ مجھ سے ناراض تھا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میں تو تیرا کتا مجھ سے 1000 درجہ زیادہ ہے، بڑا ہے. یہ بات کہے تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب یا جو بھی کہا شیخ صاحب، جب آپ تم سنو کہ تغلق کا تاجپوشی ہو گئی، تغلق کی تاجپوشی ہو گئی ہے، تو پھر میرے ساتھ ملنا، میں آپ کو ایک اچھی خبر اسلام دین کے بارے میں انشاءاللہ سناؤں گا. چلا گیا، دونوں چلے گئے. بیج ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ بیج ڈال دیا. تواضع آدمی کی لوگوں کو نرم کرتا ہے. تکبر لوگوں کے اندر دوسری چیزیں پیدا کرتی ہے. وہ چلا گیا. کچھ عرصہ کے بعد ضعیف تھا. اس نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا میرا وقت پورا ہے، اب میرے پاس کم وقت رہ گیا ہے، لیکن میرے ذمہ ایک کام تھا، میں سمجھتا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے لیکن وہ مجھ سے ادھورا رہ جاتا ہے. وہ ہے شہزادہ تغلق. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ پاک اس کو مسلمان کر دے، اس کی وجہ سے پوری علاقہ پر مسلمان ہو جائے گا. تو اگر میں انشاءاللہ مجھے امید ہے، اللہ پاک سے بڑھ گئی تھی امید اس وقت. انسان جب پر موت کی حالت آتا ہے تو اس پر دو حالت ہوتی ہے، یا مایوسی ہوتی ہے یا اللہ پاک جل جلالہ سے بڑی امید بن جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ میں رب العالمین، میں مجھ سے اللہ میرا رب راضی ہے.
میں اللہ پاک مجھے کلمہ بھی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، امید ہے اللہ سے. لیکن جب میں کلمہ پڑھوں دنیا سے جاؤں تو تم شاید تغلق کہ جب تجپوشی ہو جائے تو اس کی بات ان کو کہیں اس کے پاس کس طرح مل جائیں. ایک اس کو کہیں کہ میری والد الحمدللہ تیری کتے سے اچھا نکلا. اور دوسری بات یہ اس کو کہہ دیں کہ تو نے میری والد صاحب کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ جب میری تجپوشی ہو جائے تم میرے پاس آیا، میں تم کو دین کے بارے میں ایک خوشخبری سناؤں گا. تو میں وہ تو ہے نہیں، وہ مجھے سنا دے. یہ دو باتیں آپ نے کرنی ہے. چند بات ایک دو میں نصیحتیں کی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اشہد اللہ، آپ پر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آنکھیں بند کی. کچھ عرصہ کے بعد شاید تغلق کی تجپوشی ہو گئی اور یہ اس کی ماں ایوان میں چلا گیا. نیا بادشاہ ہوا تھا، چوکیدار کڑے ہیں، پولیس والے کڑے ہیں. اب جب اس وہاں چڑھنا چاہا تو کہیں ایک اور آدمی وہ پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن مسلمان چڑھ رہا ہے، پھر عالم چڑھ رہا ہے. رشید الدین نام تھا اس کی بیٹی کا نام رشید الدین تھا. وہ بھی باپ کا پروٹیسٹنٹ، باپ کی طرح تھا، زبردست آدمی تھا. وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. اس نے کہا مجھے کچھ کام ہے ضروری. اس نے کہا کہ نہیں جا سکتے. تو وہ مال کے ساتھ ہی اس نے بستر ڈال کیا، وہ چادر ڈال دی، وہاں تھوڑا آرام کیا، پھر وضو کیا. صبح کے وقت جب ٹائم داخل ہوا تو اذان دی تھی. اس طرح کیا کرو. جب اذان دے دی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ تغلق نے کہ یہ کون چیخ رہا ہے، اس کو اٹھاؤ میرے پاس لاؤ. جب اس کے پاس آیا اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہوتے؟ اس نے کہا میں اذان دے رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ جگہ اذان کی ہے، اذان تو مسجدوں میں دیتے ہو. اس نے کہا کہ میں دراصل آپ کے پاس ملنا تھا مجھے کہ آپ ساتھ ملاقات ہو جائے. تو میرا خیال تھا کہ اس طرح میں اذان دوں گا تو شاید تم مجھے بلاؤ گے، کچھ ڈانٹ پٹ کرو گی. لیکن میں اپنی بات سناؤں گا آپ کو. تو اس نے کہا کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو اگر یاد ہوگا میں شیخ جمال الدین کا بیٹا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے بالکل. تو اس نے مجھے ایک قصہ سنایا تھا کہ شکارگاہ پہ میں گیا، داخل ہو گیا تھا. پھر میں تو انہوں نے آپ کو کہا، تو نے اس سے سوال کیا تھا کہ میرا کتا اچھا ہے یا تو اچھا ہے. تو اس نے ایک وقت بتایا تھا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں کیسے جاؤں. مجھے پتہ بھی نہیں قیامت میں دیکھ کر پتہ چلے گا یا موت کی پتہ چلے گا موت کے وقت. ایسے لوگ پر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات کو کھول دیتے ہیں کہ دنیا سے آپ جا رہے ہیں، بس کوئی تو ہوگا وہ پیغام پہنچائے گا اس کو. تو والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا کہ جس رب کے پاس میں جا رہا ہوں وہ مجھ سے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رب مجھ سے راضی ہے. ایسی حالت کی میں جا رہا ہوں، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے. ہم جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی موت دے دیں، ایسی موت دے دیں جس پر اللہ ہم سے بہت ہی راضی ہو. بس ایسی موت. تو کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ کے وفات ہو گیا. اس لیے دوسری بات ہم نے یہ کی کہ اب اس ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا کہ دین کے بارے میں خوشخبری سناؤں، جب میری تجپوشی ہو جائے تو میرے پاس آ جاؤ. تو جب آپ کی تجپوشی آ گئی ہے تو والد صاحب تو ہے نہیں، میں تمہارے پاس آیا. آپ نے کیا خوشخبری سنانی ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ آپ تھوڑا صبر کریں. وہ بیٹھ گیا. ایک دو وزیروں کو بلایا کہ اس کو یہ بات کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
جتنے میں نے اسلام کی کتابیں پڑھی وغیرہ وغیرہ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام بالکل سچ مذہب ہے، حق ہے، قرآن حق ہے. لیکن یہ مسلمان جو جس کی پٹائی ہو رہی ہے، یہ جیسا اس قرآن پر عمل نہیں کرتے، اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے. تو میرے دل میں تو اسلام نے غرق کر دیا ہے. کیا جائے؟ اب وہ مشورہ کر رہا تھا، اعتماد تو لینا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چپ کے مسلمان ہو چکے ہیں. چپ کے تو تینوں مسلمان، وہاں جو 3 ہوتے 4 ہوتے جتنے تھے سارے مسلمان ہو گئے، دربار مسلمان ہوا. یہ ایک متواضع آدمی سچا صوفی تھا، اس کی اثر تھا کہ اس کو اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی خدا کی مخلوق ہوں. جب مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو اتنی اسے تو کم حساب ہوگا، اسے تو حساب نہیں ہوگا، حساب تمہارے ساتھ ہوگا. اگر پھر بھی وہ مجھ سے ناراض ہے تو میں کتنا بڑا بغیرت ہوں. واقعی جب اتنی احسانات کی موجود میں اس کو نہیں کرتا، کیا نہیں مانتا، مجھ سے وہ ناراض ہے، تو یقیناً وہ تو مجھ سے سچ ہے. تو اس کی جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا ہے وہ تو پوری ذمہ داری سے ادا کرتا ہے. جس کام کے لیے کتا پیدا ہوا وہ کرتے ہی نہیں کرتے. دروازے پر بیٹھا ہے تو آ جاتا ہے. مالک کیسے وہ کم مانتے ہیں کہ اس کا دوڑتا ہے، پکڑ لو مجھے ہنس کا. تو یہ تھے وہ لوگ اگر جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت نور سے بھر دیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے تھے تو وہ رو رہا تھا، حضرت رو رہے تھے. تو اس نے کہا کہ واقعہ لمبا ہے، میں مختصر کر کے کہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پھیلایا. اس زندگی میں پھیل گیا تھا، اتنا تو نہیں پھیلا تھا لیکن پھیلا تھا. تو یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں استدراج نہ ہو، یعنی یہ استدراج نہ ہو. استدراج اس کو کہتے ہیں جسے آپ چوہا پکڑتے ہو نا، چوہا تو پھر اس کے لیے کوئی چیز رکھتے ہو تو اس کو آتے پھر کڑکی میں وہ پھنس جاتا ہے. کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے اس لیے دیتے کہ تاکہ اس تک پہنچائے، اس عذاب تک پہنچائے، اللہ پاک بچائے. تو استدراج نہ ہو کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کام الحمدللہ کام ہو گیا، پھیل گیا، لیکن علماء کی اس میں کمی ہے. علماء بہت کم آئے، اس وقت کم آئے ہوں گے بہت زیادہ، پہلے واقعی کم تھے. ہمارے ریوڑ میں بھی ہم دیکھتے تھے حاجی عبداللہ صاحب تھے وہ، اور حضرت وہ حاجی مشتاق صاحب تھے، غالباً حاجی مصطفیٰ صاحب تھے، وہ یہاں بھی تھے. یہاں مولانا پیچھے بعد میں آئے تھے، پہلے نہیں تھے. زیر شاہ صاحب غالباً اس وقت ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن تھوڑے علماء تو تھے لیکن بہت کم تھے. حاجی عبداللہ صاحب وغیرہ سب ساری، یہ ہمارے ابو بشیر صاحب تھے، سارے عالم نہیں تھے، لیکن علماء کی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ارمان کو بھی پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے علماء بھی دے دیے، بہت زیادہ دے دیے. لیکن حاجی صاحب حضرت نے بہت اچھی جواب دیا. اس کو نے کہا کہ جو استدراج سے ڈرتا ہو وہ کیا، وہ استدراج سے بچے گا. استدراج سے ڈرتا ہو، جو کرتا ہے وہ ڈرتا ہے، وہ کیا ہے، وہ بچے گا. استدراج وہ ہوتا ہے کہ آدمی کیا ہوتا، فخر کرتا ہے چیز پر، تو اس فخر میں چلتے آگے کیا ہو جاتا ہے، کڑکی میں پھنس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، استدراج سے بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں وہ توازن نصیب فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں.
واخر دعوانا الحمد لله.